لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلق المشحون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 139 اور 140 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، اذ ابقا جب کہ وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے اندر جا پہنچے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو مانا اور پوری زندگی اپنے پیغمبر کے طریقوں کے مطابق گزاری تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں انہیں کامیابیوں سے نوازا، اور جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کی بات نہ مانی، ان کی تعلیمات کا انکار کیا، ان کے طریقوں کو جھٹلایا تو وہ دنیا آخرت میں ناکام ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے سورہ یونس کے اندر، اور سورۃ الانبیاء میں مختصراً ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ عراق کے شہر نینوا کے اندر پیدا ہوئے اور انہیں وہاں کے لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، اللہ کا پیغام سنایا، پر انہوں نے اللہ کا پیغام ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ بستی کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت یونس کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر 3 دن کے اندر یونس بستی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، اور اگر یہ بستی چھوڑ کر نہ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ جھوٹ ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ عذاب کے آثار بھی آ گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی۔ سورہ یونس میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ان سب کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جو بستی سے باہر موجود تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ 3 دن گزر گئے، عذاب نہیں آیا، اب اگر میں واپس جاتا ہوں تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ مجھے شرمندہ کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ نے وحی نہیں بھیجی، بغیر وحی کے انہوں نے سمندر کا منہ کیا اور سمندر کی طرف نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم نہ دیا جائے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ابھی تک وحی نہیں ہوئی تھی، اور یہ وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے، سمندر کی طرف پہنچے تو ایک کشتی میں جا کے سوار ہوئے۔ وہ کشتی پہلے سے بھری ہوئی تھی، جب وہ بیچوں بیچ سمندر کے اندر پہنچتی ہے، طوفان آیا جس میں یہ سارے لوگ اس طوفان کے اندر گر گئے، تو کشتی والے نے یہ کہا کہ ایک آدمی کو پانی میں پھینک دو تو یہ کشتی بچ سکتی ہے۔ قرآن اندازی کی گئی، اس قرآن اندازی میں نام حضرت یونس کا نکلا۔ انہوں نے ان کو کشتی سے اتار کر پانی کے اندر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو لقمہ بنایا، اپنے پیٹ کے اندر رکھ لیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک یا چند گھنٹے اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک کھلے میدان کے اندر باہر نکالا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ بیمار تھے، آپ کے جسم پر کوئی بال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جو بیلدار درخت آپ کے سائے کے لیے پیدا کیا تھا اسی کے پھل میں آپ کا علاج تھا۔ ایک بکری بیچ دی گئی، اس کا دودھ آپ پیتے رہے،
آپ تندرست ہو گئے. یہ سارا واقعہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا اور فرمایا کہ ان کی جو قوم تھی انہوں نے چونکہ توبہ کر لی تھی, ان کی توبہ کی برکت سے ہم نے ان کے گناہ معاف کیے اور پھر وہ ایک عرصہ دراز تک اس دنیا میں باقی رہے. پھر آگے جا کر پھر وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سزا بھی دی. انشاءاللہ ان آیت کریمہ کا ترجمہ پھر کل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.